الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اما بعد۔ بزرگان محترم، اللہ بزرگ برتر کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان کہ انہوں نے ہمیں اپنے حبیب پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل کائنات کے اس اصول کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، اس پر یقین اور اعتقاد عنایت فرمایا ہے کہ دنیا میں وہی رہے گا جو اللہ کا فرما بردار ہو، جو نافرمان ہے اس کو مٹا دیا جائے۔ اسی کو قرآن پاک نے بیان کیا اپنے پیغمبر کو مخاطب کرتے ہوئے، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے کا جب انتقال ہوا تو اب حضور کی کوئی نرینہ اولاد نہیں رہی تھی، تو کفار نے طعنہ دینا شروع کیا، ان کے یہاں بیٹا نہ ہونا یہ سب سے بڑی شرم اور عار اور خاندان نہ ہونے کی علامت تھی۔ تو انہوں نے طعنہ دیا کہ یہ تو اب نسل ختم ہو جائے گی ان کی۔ قرآن پاک نے ایک اصول بیان کیا، وہ تو مذاق اڑا رہے تھے لیکن قرآن نے ایک کائنات کا اصول بیان کر دیا۔ نبی جی، ہم نے آپ کو تو خیر کثیر دی ہے، آپ کے دین کو چلانے والے، آپ کے دین کی تشریح اور تفسیر کرنے والے، آپ کے دین کی حفاظت کرنے اور اس کو باقی رکھنے والے، اس پر عمل کرنے والے اور اس دنیا میں اسے پھیلانے والے، اس پر ایمان لانے والے ہر دور اور ہر زمانے میں کثیر تعداد میں پائے جاتے رہیں گے، اور قیامت میں سب سے بڑی تعداد آپ کی امت کی ہوگی۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، آپ تو شکر گزاری کیجئے، قربانی کیجئے، آپ نمازیں پڑھیے اور مالی قربانی بھی کیجئے اور عبادت بھی کیجئے، جو جسمانی عبادت ہے وہ بھی کی جائے، جو مالی عبادت ہے وہ بھی کی جائے۔ ان شانئک هو الابتر، جو آپ کا دشمن وہ اللہ کا دشمن، اور اللہ کا یہ قانون ہے کہ جو اللہ کا دشمن ہے اس کو مٹا دیا جائے، باقی نہیں رکھا جائے۔ دنیا میں نظر یہ آتا ہے کہ جو اللہ کا باغی ہے وہ خوشحال ہے، اس کے پاس مال ہے، دولت ہے، عزت ہے، عہدہ ہے، منصب ہے، اور جو اللہ کو ماننے والے ہیں، اللہ کی اطاعت کرنے والے، فرما بردار ہیں، وہ غریب ہیں، لاچار ہیں، مجبور ہیں، بے بس ہیں، ضعیف ہیں، کمزور ہیں، مظلوم ہیں۔ ہر دور میں نظر یہی آتا رہا ہے، لیکن قرآن پاک نے اصول یاد کرا دیا ہے، باقی وہی رہے گا جو اللہ کا فرما بردار ہے، جو باغی ہے وہ باقی نہیں رہنے والا۔ اب یہ کیا انداز ہے کہ دنیا میں دکھتے تو ہیں وہ طاقتور، جو اللہ کے احکام کو نہیں مانتے، اللہ سے بغاوت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ہمارا ایک اصول ہے، چونکہ ہماری ذات بڑی ہے تو جو ہماری مخالفت میں کھڑا ہوتا ہے ہم پہلے اسے پروان چڑھاتے ہیں، بڑا کرتے ہیں، اور جب وہ اپنے آپ کو بہت بڑا مان لیتا ہے پھر اس کو گراتے ہیں، تبھی تو ہماری بڑائی ظاہر ہوگی۔ اگر ابتدا ہی میں کچل دے، فرعون کو اگر پیدا ہوتے ہی مار دیا جاتا تو پھر فرعون کہاں بنتا؟ اس کو بڑا بناتے ہیں، اس کو طاقتیں، قوتیں، عزتیں، رفعتیں، شہرتیں سب دیتے ہیں، اور پھر جب وہ اپنی خدائی کا اعلان کرنے لگتا ہے اور اپنے سوا کسی کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا، فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، پھر ظلم کرنے والی قوم کی ایک دم رگ کاٹ دی جاتی ہے اور ان کو مٹا دیا جاتا ہے۔ آپ پورا 19واں پارہ پڑھ جائیے، آپ کو بڑی بڑی قوموں کے حالات ملیں گے جو اتنے بڑے بڑے تھے۔ قرآن ایک جگہ تو ان لوگوں کے بارے میں کہہ دیتا ہے التی لم یخلق مثلها فی البلاد، اتنے طاقتور، اتنے اونچے پورے، اتنے صحت مند ہم نے اس کے بعد پیدا ہی نہیں کیے دنیا میں کہیں بھی۔ اور قرآن ہے، قرآن ہے، قرآن کہہ رہا ہے چونکہ وہ رب کا کلام ہے، دنیا بنانے والے کا کلام ہے،
اس لیے وہ کہہ رہا ہے التی لم یخلق مثلھا فی البلاد، پوری دنیا میں کہیں بھی ہم نے ان جیسے پیدا نہیں کیے، کسی ملک میں کسی شہر میں ہم نے ایسے پیدا ہی نہیں کیے۔ لیکن کیا ہوا، ان کو سمجھایا بجھایا، وہ ظلم کرتے رہے، طاقت کے نشے میں مست رہے، آخر میں ایک وقت آیا کہ ان کو خوب طاقت دی گئی، عزت دی گئی، شہرت دی گئی، بڑھایا گیا، دولتیں دی گئیں، اور پھر ان سب کے ساتھ ان کو مٹا دیا گیا، ان سب کے ساتھ ان کو مٹا دیا گیا۔ قرآن کہتا ہے فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، کسی پر ہم نے آندھی بھیج دی تھی، اسی سے مٹ گئے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، کسی کو چیخ نے آ لیا، اتنی زوردار چیخ تھی کہ اسی سے ہلاک ہو گئی پوری قوم۔ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ، کچھ ایسے تھے جن کو ہم نے پورا کا پورا زمین میں دھسا دیا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، کچھ وہ تھے جن کو ہم نے پانی میں ڈبا دیا، فرعون کو غرق کیا، نوح علیہ السلام کی قوم کو غرق کیا۔ مِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، غرق کر دیا۔ مَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ، اللہ ان پر ظلم کا ارادہ نہیں رکھتا تھا، وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، وہ خود وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اپنے آپ پر ظلم کر رہے تھے، وہ خدا کو بھول گئے تھے، اپنے آپ کو بھول گئے تھے، اپنے آپ کو مٹانے پر تل گئے تھے، طاقت اور قدرت اور قوت کے نشے میں، دولت کے نشے میں انہیں یہی یاد نہیں رہا کہ ہم جس سمت میں جا رہے ہیں وہ ہماری ہلاکت کی سمت، ہلاک ہو گئے، تباہ ہو گئے۔ کتنوں کو اٹھایا اور پھر سب کچھ دیا، پہلے قارون کو کیا نہیں دیا تھا، اور دنیا والوں کو ایک سبق دیا کہ دیکھو اگر کوئی اللہ کا نافرمان، چاہے تم ہو یا کوئی اور ہو، وہ اگر پروان چڑھتا نظر آ رہا ہے تو یہ مت سمجھ لینا کہ اس پر خصوصی کرم ہے خدا کا، اس کو پالا جا رہا ہے، اس کو پالا جا رہا ہے ایک بڑے عذاب کے لیے۔ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ اللہ کو نہ ماننے والے، اللہ کے باغی، اللہ کے دشمن، اللہ کے احکام سے بغاوت کرنے والے، یہ اگر دنیا بھر میں پھرتے نظر آئیں، یہ دنیا کی نعمتوں اور لذتوں میں نظر آئیں، ایک ملک سے دوسرے ملک اور ایک کونے سے دوسرے کونے جاتے آتے نظر آئیں، اور کاروبار بڑے بڑے کرتے نظر آئیں، تو دھوکہ مت کھا لینا۔ لا یغرنک تقلب الذین کفروا، ان کے اس ملک سے اس ملک اور اس ملک سے اس ملک جانے آنے سے دھوکہ مت کھا لینا، ان پر لالچ کی نگاہیں مت ڈالنا۔ متاع قلیل، کچھ دن کی مہلت ان کو دی گئی ہے، کچھ دن کی دولت ان کو دی گئی ہے۔ ثم مأواہم جہنم، پھر ان کو پکڑ کر ان کا ٹھکانہ جہنم بنا دیا گیا ہے۔ وبئس المہاد، بہت برا بچھونا ہے، بہت برا ٹھکانہ ہے جہاں انہیں پہنچا دیا جائے گا۔ دھوکہ مت کھا لینا، یہی قارون کے باب میں ہوا۔ قارون کو دولت دی گئی تھی، اتنی دی گئی تھی، اتنی دی گئی تھی کہ خود قرآن نے اس کی دولت کو بیان کیا ہے۔ اس قدر دولت دینا کہ اللہ خود بیان کریں کہ ہم نے اتنی بڑی دولت والا اس کو بنایا ہے۔ ظاہر ہے کہ حکومت کے علاوہ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ حکومت کی دولت ہو، بیت المال کی دولت ہو، خزانے کی دولت ہو، بادشاہوں نے اپنی سمجھ کر خوب مٹائی ہے، لیکن ایک یہ ہے کہ ایک شخص واحد کی اتنی دولت ہے، ایک اکیلے آدمی کی اتنی دولت ہے، اتنی زیادہ دولت ہے کہ چابیاں کئی کئی اونٹوں پر رکھ کر چلائی جا رہی ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن سمجھایا کہ تمہیں جو کچھ ملا ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے، اللہ کا دیا ہوا ہے، تمہارا نہیں ہے، اس میں سے اللہ کا حکم ہے کہ غریبوں پر خرچ کرو۔ یہ کیا ہے؟ یہ جو کچھ ملا ہے علی علم عندی، یہ تو میری کلا ہے، میری بزنس ٹرک ہے جس کی وجہ سے مجھے پیسہ حاصل ہوا ہے، میں نے بنایا ہے، یہ میرا دماغ ہے، یہ میرا علم ہے،
یہیں سے نکال لائے MBA کا پورا کورس اعلی علم عندی سے کہ قارونی جو علم ہے اسی کو تو بزنس کا علم کہا جاتا ہے، ورنہ بزنس کے لیے علم کی ضرورت کا ہے. جو جاہل ہوتے ہیں وہ زیادہ اچھا بزنس کرتے ہیں. چلایا بہت دن تک BBA MBA کرائے خوب. جو گورنمنٹ کے قانون پڑھاتے ہیں بزنس کے یا انٹرنیشنل قانون پڑھاتے ہیں وہاں تک تو ٹھیک ہے، باقی تو وہ فری پورٹلر کے 4 P ہیں، پروفٹ کا اور پبلسٹی کا اور پروڈکشن کا، اور وہ جو 4 P ہیں صرف ان پر مدار ہے پورے علم کا. یہ کون سا ہے؟ کہ قارونی علم ہے. قارون کہتا تھا کہ میرا اپنا علم تھا جس سے میں نے یہ ترقی کی ہے، یہ پیسہ بنایا ہے. اللہ نے تھوڑی دیا ہے کہ میں اللہ کو واپس کروں اور غریبوں کو پہنچاؤں. ایک دن حضرت نکلے تھے بڑے کر و فر کے ساتھ. پیسہ ہوتا ہے تو سب آ جاتے ہیں نوکر چاکر بن کر آگے پیچھے. بہت کر و فر کے ساتھ نکل رہے تھے تو جو قوم تھی وہ کہنے لگی کاش کہ ہمیں بھی فرعون جیسی دولت، وہ قارون جیسی دولت مل جاتی. جو علماء تھے انہوں نے کہا خاموش بیٹھو، تمہیں پتہ نہیں ہے یہ ہلاکت کی طرف جا رہا ہے. وہ تو نکلا تھا کر و فر کے ساتھ، لیکن ایک وقت آیا کہ راستے ہی میں دھسا دیا گیا. اپنی ساری دولت، اپنے اعلیٰ لباس، اپنی شان، اپنی آن، اپنا کر و فر سب کے ساتھ زمین میں دھسا دیا گیا اور دھسایا ہی جاتا رہے گا. وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضِ، زمین میں دھسا دیا. اللہ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے. ایک زلزلہ آتا ہے زمین پھٹتی ہے، کتنے پورے شہر پورے ملک دھس جاتے ہیں. تو ایک آدمی کو دھسانا اس کے لیے کون سی بڑی بات. جو زمین پر بہت اونچے ہوتے نظر آتے ہیں ان کو رب بہت نیچے دباتا ہے. دھسا دیا. تب سمجھ میں آیا کہ اگر کسی کے پاس زیادہ دولت نظر آئے، عہدہ منصب نظر آئے تو لالچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ان کو تیار کیا جا رہا ہے جہنم کے لیے. دولت کمانے سے انکار نہیں ہے، زیادہ دولت ہو وہ کوئی بری چیز نہیں ہے، لیکن اللہ کا حق نکالا جا رہا ہو. اگر اللہ کی بغاوت پر یہ دولت ابھار رہی ہے، اللہ کی نافرمانی پر ابھار رہی ہے، اور ارد گرد میں وہ جمع ہو گئے ہیں جو آپ کی ہر برائی کو بھلائی ثابت کر رہے ہیں، تو یاد رکھو یہ آپ کی قیامت آنے والی ہے، آپ کے عذاب کی تیاری ہے. چاہے وہ مومن قوم میں کے افراد ہوں یا غیر مومن قوم کے افراد ہوں. اور دوسروں سے کہا گیا ہے کہ اس پر لالچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تباہی کی طرف جانے والے لوگ. یہ آنکھیں کھول کر قرآن بتلاتا ہے کہ یاد رکھو اس دنیا میں ہم انہی کو باقی رہنے دیں گے، انہی کو باقی رکھیں گے، ان کی نسلوں کو باقی رکھیں گے، اور انہی کا اچھا نام باقی رکھیں گے جو اللہ کے فرما بردار ہیں. جو اللہ کے نافرمان ہیں ان کا اگر نام بھی باقی رہے گا تو برائی کے ساتھ. آج کوئی ابو جہل نام رکھنے کو تیار نہیں ہے، کوئی فرعون نام رکھنے کو تیار نہیں ہے، کوئی قارون نام رکھنے کو تیار نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے نام برائی کے ساتھ زندہ ہیں، بھلائی کے ساتھ نہیں. نہ آج ان کی کہیں نسلیں پائی جاتی ہیں، نہ ان کا اچھا نام زندہ ہے، اور نہ یہ خود باقی رہے. سب ہلاک کر دیے جائیں گے. باقی صرف وہی رہیں گے جو اللہ کے فرما بردار ہیں. ان کی نسلیں باقی رہتی ہیں. صحابہ کی نسلیں 1500 سال ہو گئے، پھر بھی لوگ اپنے آپ کو فاروقی اور اپنے آپ کو صدیقی اور اپنے آپ کو عثمانی کہنے میں فرق محسوس کرتے ہیں. آج بھی لوگ اپنے آپ کو علوی لکھتے ہیں اور سید کہلاتے ہیں. یہ فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہماری نسبت صحابہ سے ہے، ہماری نسبت اللہ والوں سے ہے، ہمارا خاندان وہ ہے. آج بھی یہ خاندان باقی ہے، نام باقی ہے، اچھے کلمات کے ساتھ، تعریف کے ساتھ. اللہ باقی رکھتے ہیں اس کو جو اللہ والا ہو، اللہ فنا کر دیتے ہیں اس کو جو اللہ کے نام سے دور ہو جاتا ہے، اللہ کے پیغام اور اللہ کے احکام سے دور ہو جاتا ہے. اس سبق کو یاد کر لینے کی ضرورت ہے. اللہ عز و جل ہمیں اپنے ربانی کلام کی اطاعت اور فرمانبرداری کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا